اس کے بعد ہم رشیا کی طرف آتے ہیں۔ رشیا میں آپ کو یہ معلوم ہوگا، یہ بائبل میں ملتے ہیں، جو یافس بن نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس رحمۃ اللہ علیہ، تو انہی کی پھر اولاد جو تھی جو کہ رشیا میں جا کے سیٹل ہوئی تھی۔ تو یہ اراؤنڈ اندازہ یہی ہمیں آج سے کوئی 70,000 سال پہلے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد یہ کوئی اتنے سیٹل نہیں ہوئے اور ایک بالکل قبائلی علاقے میں رہے، اور یہی تھے کہ یہ جو منگول تھے وہ بھی ایسے ہی تھے۔ اب وہاں کے ایک خضر خاقان، ان کے ساتھ مسلمانوں سے جنگیں ہوئی تھی اور مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی 1048 میں۔ تو یہ آذربائیجان، جارجیا اور رشیا کا بھی کچھ حصہ مسلمانوں کا آیا تھا۔ تو یہاں تو پھر دعوت بھی پھیلی تھی، اور وہاں سے یہ دریائے وولگا تک مسلمانوں کا بزنس چلنے لگا۔ کرغیزستان، قازقستان، اس میں بہت دعوت پھیلی اور کامیاب ہوئی تھی۔ تو یوں آپ کہہ لیں کہ ماسکو سے لے کے یہ دریائے وولگا جو چلتا ہوا نیچے ایران کے پاس آتا ہے کیسپین تک، تو یہاں تک یہ دعوت پھیل چکی تھی۔ اور وہی لوگ تھے کہ جن تک آپ نے ابھی پچھلے لیکچر میں آپ نے سنا تھا کہ جب وہ منگولوں نے یہاں تک آیا تو انہی مسلمانوں کو قیدی بنایا تھا۔ تو ان کو کہا تھا بھی چلو دعا کرو ہمیں یہ یورپ میں فتح ہو جائے۔ تو فتح ہو گئی، وہ بادشاہ تو مارے گئے، اب پتہ نہیں دعا کی کہ نہیں کی، لیکن ان کے بندے ہی مان لائے تھے۔ تب یہ دیکھیے کہ اب منگولوں کی یہ قازقستان، جارجیا، آذربائیجان میں مسلسل دعوت اور کامیابی آئی تھی کہ جب مسلمانوں نے منگولوں میں دعوت پھیلائی تو پھر وہاں سے یہ دعوت پھیلتے ہوئے یہ جو قازقستان کا ایریا جو رشیا کا حصہ رہا ہے، تو یہاں پہ آ گئی دعوت اور میجورٹی ایمان لے آئے۔ پھر منگولوں میں کمزوری ہوئی تو ماسکو کی حکومت بہرحال آ گئی ہے قازقستان میں، اور انہوں نے ایک کی ان میں تعصب تھا، انہوں نے مذہبی جبر کیا، دعوت پہ پابندی روک دی گئی۔ تو اس لیے آپ کو یہ نظر آتا ہے قازقستان میں مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، دونوں طرح کے، کیونکہ ان کا ٹارگٹ اب یہ ماسکو سے یہ تھا کہ جناب ہم آ کے یہ ایک سلطنت عثمانیہ سے اور پھر ایران سے ان کی جنگیں چلتی رہی تھی کہ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم یہ گرم پانی تک پہنچے۔ وہ چلتا رہا تھا سلسلہ 1552 1762 میں، لیکن وہیں کی ملکہ کیتھرین ان کی حکومت رہی ہے 1762 1796 تک، انہوں نے مذہبی آزادی دی تھی اور دعوت کی اجازت بھی دی تھی۔ تو اس لیے جو بھی مخلص جن میں بھی کچھ ایمان تھا تو انہوں نے مزید رشیا میں دعوت پھیلائی، اور کسی حد تک جہاں تک بھی دعوت پہنچ سکتی تھی پہنچی انہوں نے کی۔ لیکن جب کمیونسٹ انقلاب آیا تو پھر مذہبی جبر کا پیریڈ رہا 1917 to 1991 تک، یعنی وہ صرف مسلمانوں پہ ہی نہیں بلکہ کرسچنز پہ بھی یہ پابندی کر دی گئی تھی۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے کمیونسٹ کی ہسٹری کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو بہرحال لیکن چلے پھر بھی یہ کہ چلو ایمان دل میں تو رہا نا، تو وہ رہا، اور پھر 1991 کے بعد پھر دوبارہ رشیا کے اندر آزادی آ گئی۔ تو اب تک کی صورتحال یہ کہ وہاں پہ اب تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے بھی بنا دیے کہ وہاں پہ یہ دعوت پہنچ رہی، الحمدللہ، ایک یہ سلسلہ۔ اب ہم یورپ کی بات کرتے ہیں۔ تو شروع میں تو یورپ کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی اچھا رویہ نہیں رہا تھا۔ رومن امپائر ہی ان کی سب سے بڑی پاور تھی، اس کے ساتھ تو خیر صحابہ کرام کے ساتھ جنگ ہوئی تھی 634 to 680 عیسوی کیلنڈر سے ہم دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رومن امپائر کا بالکل حصہ سب ختم ہو چکا تھا، اور اب یہ رومن امپائر کی حیثیت بس یہی رہ گئی تھی کہ وہ ان کو بس صرف اٹلی تک ہی ان کی حکومت تھی، یا چلے ترکی تک تھی، ترکی کا کچھ حصہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ
دوسری طرف اسپین تھا، اسپین میں تابعین کے زمانے میں مسلم حکومت بن گئی تھی 93 ہجری میں، 712 تھا۔ اب سب سے ڈیولپڈ یورپ کا ایریا اسپین تھا کہ دیگر ممالک میں اب یہ بزنس یورپ میں چلنے لگا، دعوت پھیلنے لگی اسپین سے۔ ہنگری، سسلی، ان سب جزیروں میں اب بزنس چلنے لگا، اور یہاں پہ اٹلی میں بھی مسلسل دعوت، یعنی اب وہی بزنس کے ساتھ جو لوگ جاتے تھے، اسکالر بھی جاتے تھے اور وہ دعوت پھیلا رہے تھے، وہ چلتا رہا سلسلہ۔ منگولوں نے جب یہ گولڈن ہارڈ کے ایریا میں جب انہوں نے آ کے مشرقی یورپ میں یہ کر لی تھی، تو اب وہ وہی گولڈن ہارڈ میں وہاں کے بادشاہ منگول جو تھے وہ ایمان لائے تھے، تو وہاں سے پھر مسلمانوں نے مشرقی یورپ میں دعوت پھیلائی ہے۔ اب یہ 1258 to 1400 کا پیریڈ ہے، اس زمانے میں ہوتا رہا، لوگوں کی دعوت لوگوں نے یورپ میں پھیلائی۔ سلطنت عثمانیہ کی فتوحات میں مسلسل دعوت چلتی رہی ہے، تو اب سلطنت عثمانیہ نے کوئی آدھا یورپ تو فتح کر چکے تھے، 1456 to 1700 کے زمانے میں، جس میں بلغاریہ، یونان، ہنگری، رومانیہ، البانیہ، آسٹریا اور پولینڈ تک بہت دعوت تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ البانیہ یورپ کا وہ ملک ہے کہ جس کی میجورٹی وہ ایمان لا چکے، تو یہاں تک، لیکن باقی سب میں اقلیت بہرحال ہے کہ جو ایمان لائے۔ اب یورپ اس کے برعکس اس کے فتوحات ہوئی، انہوں نے مسلم ممالک یہ پورے افریقہ، ایشیا میں کر لی فتح، تو پھر مسلمانوں کو اب یورپ میں کی خوبی تھی کہ انہوں نے اسپیشلی جو انگریزوں میں اور فرانس میں کہ انہوں نے بڑی آزادی دی، مذہبی طور پہ کوئی پابندی نہیں ہے تم پہ، تو اب بہت سارے مسلمان وہ یورپ میں گئے امیگریشن کی، اور انہوں نے دعوت کی یہ 1800 to 1947 تک۔ یعنی اب امیگریشن کے لیے کیوں جاتے تھے؟ یا تو ایجوکیشن کے لیے پڑھنے گئے وہاں پہ، تو اب جن میں ایمان رہا انہوں نے وہاں دعوت پھیلائی ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل ملے گی خود انڈیا سے ہی، جو پاکستان کے ایریا، علامہ اقبال یہ گئے تھے، انہوں نے انگلینڈ میں بھی پی ایچ ڈی کی اور پھر جا کے جرمن میں بھی کی، تو اب وہاں پہ اس طرح سے انہوں نے جتنی ان کے بس میں ہوا دعوت انہوں نے پھیلائی۔ اس طرح کچھ اور لوگ بھی آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد تو پھر یورپ کی اپنی تباہی ہو گئی تھی، تو انہوں نے ہمارے سارے ملک آزاد کیے، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ بھی تم لوگ آ جاؤ ہمارے پاس۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی آبادی، ان کے مرد جو ہیں بہت، تو اپنی دوسری جنگ عظیم میں تو بہت مارے گئے تھے، تو پھر مسلمانوں نے بہت امیگریشن کی ہے، اور پھر دعوت بھی پورے یورپ میں پھیلی ہے۔ اس میں انڈیا اور پاکستان کے لوگ ہیں کہ جو انگلینڈ میں گئے، لیبیا کے لوگ آپ کو، اور الجزائر کے لوگ آپ کو ملیں گے فرانس میں، اور ترکی کے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو جرمن میں، تو اس طرح سے وہ لوگ بھی دعوت پھیلا رہے ہیں۔ اچھا، خود وہاں یورپینز جو ایمان لائے، اس کی ایک ایگزامپل سب سے مشہور ہے ڈاکٹر اسد، جن کی زندگی 1903 میں پیدا ہوئے اور 1992 میں فوت ہوئے۔ اب اسد جو ہے یہ رہنے والے تھے آسٹریا کے، ان کو جاب ملی ہوئی تھی جرمن میں، تو جرمن کے اخبار میں وہ ریسرچ لکھتے ہوتے تھے، تو ان کو کہا کہ بھی تم جو ہے نا جا کے عرب ممالک میں رہو، اور وہاں سے تم پوری انفارمیشن ہمیں دیتے رہو۔ تو اسد صاحب اس کے لیے گئے تھے، اور وہاں پہ اب ان کا اوریجنل نام مجھے یاد نہیں ہے، تو بہرحال وہ عرب میں گئے، تو اب وہاں انہوں نے قرآن پاک بھی پڑھا۔ اب جب پڑھا تو انہوں نے پہلے ہی تورات پڑھی ہوئی تھی کہ یہ تو اللہ کا وہی حکم ہے، تو پھر وہی مان لائے تھے،
اور پھر وہ اسد صاحب کو خود سعودی عرب کے جو بادشاہ عبدالعزیز صاحب نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ اسد صاحب پھر واپس گئے جرمن میں، وہاں شادی بھی کی تھی، تو ان کی بیگم بھی ایمان لائی تھی اور وہ بھی حج کرنے آئی تھی، اور پھر مکہ مکرمہ میں فوت ہوئی وہ۔ تو اسد صاحب رہے، پھر علامہ اقبال نے ان کو کہا تھا اسد صاحب کو بھی، آپ آ جائیں، آپ انڈیا میں آ جائیں، اور آپ یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ کہ ایک علمی ریسرچ ہم کریں کہ جس کو ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، علامہ اقبال کی یہ پورے لیکچرز ہیں کہ جس کی بک ہے، ان کے اپنے بیٹے جو جاوید اقبال صاحب نے اس کو لکھا ہوا ہے پوری ڈیٹیل سے۔ تو اسد صاحب آئے تھے انڈیا، لیکن تب یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور اس میں وہ پھر انگریزوں نے ان کو جیل میں رکھا تھا، لیکن جب خیر چلو جب جنگ ختم ہوئی تو ان کو آزاد کیا، تو خیر اس دوران پاکستان بھی بنا، تو اسد صاحب پاکستان آ گئے تھے، اور پہلا پاسپورٹ جو ہے پاکستان کا اسد صاحب کو ملا تھا، اور ان کو ایمبیسڈر کے طور پر کئی ممالک میں وہ مسلمان کے ایمبیسڈر کے طور پر رہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ان کی لائف۔ اور اسد صاحب ہی ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کا انگلش میں ترجمہ کیا، اور یہ میرے علم میں نہیں، ہو سکتا کہ یورپ کی اور زبانوں میں بھی ترجمہ ہو گیا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا کام ہے کہ جو یورپ میں ایسے ہوا۔ اب امریکہ کی طرف آتے ہیں اور آسٹریلیا کی طرف آتے ہیں، وہاں پہ دعوت کیسے پھیلی کہ یورپ نے جب یہ فتویٰ کی تھیں، اور انہوں نے اصل میں امریکہ فتح کیے تھے، اور وہاں کے جو اصل آبادی تھی، جو ریڈ انڈینز تھے، ان کو بڑی تباہی کی تھی۔ یہ پرتگال لوگوں نے زیادہ کی تھی، کچھ اور یورپین قومیں بھی آئی تھی، انہوں نے بھی کی تھی۔ یہ 1492 ٹو 1783 تک سلسلہ رہا۔ پھر اسی دوران انہوں نے بہت سارے افریقی لوگوں کو غلام بنا کے وہاں پہ امریکہ لے آئے تھے۔ اب یورپ کی جب اگلی نسل آئی تو ان میں اب یہ آیا کہ بھی اب ہم رہ رہے ہیں، اب ان کو بھی احساس ہوا کہ یار یہ ریڈ انڈینز کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے اور افریقیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو ان میں شعور آیا، اور انہوں نے باقاعدہ کی آزادی کی تحریک چلی ہے۔ اور پھر بالآخر 1783 میں امریکہ آزاد ہوا کہ یورپ نے چھوڑ دیا، چلو ٹھیک ہے۔ تب یہ دیکھیے کہ جو پہلے وہاں کے پریزیڈنٹ بنے جارج واشنگٹن، ان کے ارشادات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، آپ سن لیں۔ یہ 1783 میں ان کی حکومت بنی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ امریکہ کا دامن دنیا بھر کے قوموں اور مذاہب کے مظلوم لوگوں کے لیے کھلا ہے، اور ہم اپنے حقوق اور مراعات میں انہیں شریک ہونے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ خواہ محمدن ہو یعنی مسلمان ہو، یہودی ہو، یا کسی بھی فرقے کے عیسائی ہو، یا پھر مولدی کیوں نہ ہو، تو سب کے لیے یہ پوری آزادی۔ اب واشنگٹن صاحب نے جو کیا تھا تو اس کو امریکہ کو اکثر پیریڈ تک، وہ آج تک یہ اس پہ عمل کرتے رہے، لیکن اب آ کے تعصب آیا ہے امریکہ میں، لیکن پہلے تک یہ تھا کہ تمام قوموں کے لوگ جو ہے وہ آئے، جہاں کے بھی ہوں آئے رہے، ان کے لیے اوپن ہے۔ تو مسلمان پھر بڑے امیگریشن کر کے وہ گئے، 1800 سے لے کے آنورڈ وہ آئے اور آ کے سیٹل ہوتے رہے، اور اب ان کے ذریعے اسلام کی دعوت پھیلا رہے۔ یعنی کیسے کہ قرآن پاک کا ترجمہ ہوا جب انگلش میں، اور پھر وہاں سے وہ پھر پھیلایا، تو ایک تو وہ آیا، اور پھر مسلم اسکالرز کی بکس نے وہاں پہ لکھی، اور وہ ان کے لیکچرز بھی ہیں، اور وہ چل رہا ہے سلسلہ، ایک یہ دعوت ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل کے زمانے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تعصب کا آ رہا ہے سلسلہ، لیکن چلو ابھی اتنا نہیں آیا کہ بالکل کوئی وہاں تک دین کی دعوت نہیں پھیلا سکتا، ایسا نہیں ہے ابھی۔ اچھا، سیم آپ کو ملے گا پھر کینیڈا میں بھی یہ ٹرینڈ آپ کو نظر آئے گا۔ ایک سفید
فام امریکی صحافی تھے. ان کی زندگی 1841 to 1916 میں ان کی زندگی رہی ہے. اور وہ الیگزینڈر رسل ویب تھے. تو یہ فلپائن پہنچے تھے اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو یہ اوریجنل ان کے ہمیں امریکی لے لیں. اچھا، جو افریقی مسلمان تھے تو وہ اپنا جو ایمان وہ بھول چکے تھے. وہ تو اب ان کے ہاں ایک نیا مذہب پیدا ہوا جس کو ہم تحریکوں کی اسٹڈی میں ہم دیکھیں گے. مورش سائنس ٹیمپل انہوں نے بنایا اور نیشن آف اسلام یہ بنایا ہوا 1913 to 1964 تک زیادہ رہی ہے. اس کے صاحب تھے علی جا محمد صاحب. تو انہوں نے اصل میں کہا گیا کہ یہ جاتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو یہ بھی ٹرینڈ آپ کو امریکہ میں نظر آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ٹرینڈ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ لبنان، سیریا، فلسطین کے بہت سے لوگ امیگریشن کر کے برازیل، ارجنٹینا، میکسیکو وہاں تک پہنچے. اور وہاں پہ جو بھی مسلمان ہیں ان میں سے جو بھی اسکالر ہیں تو وہ چلے قرآن پاک کا کچھ ترجمہ وہاں پہ ان کی زبانوں میں وہ کر رہے ہیں اور کچھ ان کی بکس وہ آ رہی. کوئی زیادہ ہمیں اتنا علم نہیں ہے لیکن چلو اب میسج یہاں تک پہنچ رہا ہے. انڈیا اور پاکستان سے بہت سے لوگ امیگریشن کر کے کینیڈا اور آسٹریلیا میں چلے گئے. وہاں پہ اس طرح سے وہ دعوت پھیلا رہے ہیں. تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اس طرح سے ٹرینڈ یہ چل رہا ہے. تو مسلسل دعوت کا یہ کاوش یہ ہمیں کرنی ہے اور ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. کہ اب اللہ تعالیٰ نے وہ طریقے بھی اب مل گئے کہ اب ہم انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اب دعوت پھیلا سکتے ہیں. تو وہ اب ہم یہ کریں. ہمیں جس کی جو زبان آتی ہے تو اس طرح سے آپ یہ آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں، لیکچرز کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے یہ دعوت قرآن پاک کا ترجمہ انگلش میں ہو چکا ہے، اس کو لے کے صحیح اچھی انگلش کو اس طرح اور پورے سیاق و سباق کے ساتھ ہم یہ کریں. یہ کرنے کا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. یہ دیکھیے کہ یہ ایک پورا کام ہے کہ جو ابھی باقی ہے. تو جناب دعوت کی ہسٹری یہاں پہ ختم ہوئی. اس کو ہم اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ، اب یہ ہماری اسٹڈی تو ابھی چل رہی تھی نا 1258 to 1924 تک، تو اس میں بڑی بڑی تحریکیں پیدا ہوئی ہیں. بہت سارے فرقے اور کئی نئے مذہب بھی پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے یہاں. اس کی ہم اسٹڈی کریں گے. زناد کا، فلاسفہ، باطنیت، اشراق اور وحدت الوجود کا تصور کیسے پھیلا ہے. مزار پرستی کیسے زیادہ ہمارے یہاں عام ہوئی ہے. پھر وحدت ادیان کی ایک تحریک چلی ہے اور یورپ کی تقلید کی تحریک بھی چلی ہے. تو یہ ایک نیگیٹو بھی آپ کو اثر نظر آئیں گے. مہدی ہونے کے لیے بڑی تحریکیں چلی ہیں یا مسیح بننے کی تحریکیں چلی ہیں. اسی سے آپ کو اگزامپل ملے گی. بہائی مذہب یہ بنا ہے، احمدی مذہب یہ پاکستان انڈیا کے ایریا میں بنا ہے اور بہائی مذہب جو ہے وہ ایران میں بنا ہے. تو اس کی کیا ہسٹری ہے اس کو ہم پڑھیں گے اگلے لیکچرز میں. اور پھر تہذیبی جمود اور زوال کے پیریڈ میں اصلاحی تحریکیں بھی ہوئی ہیں، جس میں فار ایگزامپل ابن تیمیہ کی تحریک ہم پڑھیں گے، شاہ ولی اللہ کی تحریک کی ہم سٹڈی کریں گے. پھر سلفی تحریکیں وہ بنی ہیں اور کیسے بنی ہیں، تو اس کا کیا کیا رزلٹ ہوا ہے. تو یہ ہمارا ٹاپک ہوگا اگلے لیکچرز میں. تو وہاں آ کے پھر ہمارا 1258 to 1924 کی ہسٹری مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد پھر اب ہم آخری لیکچرز اس کے بعد ہم کریں گے جس میں ہم زوال کے اختتام کے بعد پھر بہتری کا دور آ رہا ہے جو 1924 سے لے کے آج تک ہے. تو اس کی ہم پھر پوری ڈیٹیل سے سٹڈی ہم انشاءاللہ تب کریں گے. تو یہ اب امید ہے کہ یہ جو تحریکوں اور فرقوں کی جو سٹڈیز ہوگی تو اس میں لگتا یہی ہے کہ 10-15 لیکچرز کی تو ضرورت ہوگی. اس کے بعد پھر ہم ماڈرن پیریڈ میں ہم آ جائیں. تو جناب یہ ہے. ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہے بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.